کہ انشاءاللہ 2-3 دنوں کے بعد آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کی ایک خصوصیت رکھی ہے لیلۃ القدر، جس کو قرآن نے کہا کہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو متعین طور سے نہیں بتایا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، بلکہ یہ کہہ دیا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور علماء کرام کی اکثریت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ رات مختلف، یہ لیلۃ القدر مختلف راتوں میں مختلف سالوں میں بدلتی رہتی ہے۔ کبھی 21ویں شب کو ہو گئی، کبھی 23ویں کو ہو گئی، کبھی 27ویں کو ہو گئی، کبھی 25ویں کو ہو گئی۔ اور اس کو اس طرح اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان ان تمام راتوں میں جاگنے اور عبادت کرنے کا اہتمام کرے۔ تو یہ مہینہ، یہ اب عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس کا بہترین طریقہ تو اعتکاف ہے کہ اعتکاف میں آدمی بیٹھ جائے تو یقیناً وہ شب قدر کی فضیلتوں سے فیض یاب ہوگا، کیونکہ اگر وہ اعتکاف میں سوتا بھی ہے تو عبادت لکھا جاتا ہے۔ اور جس کو اعتکاف میسر نہ ہو تو وہ کم از کم رات کو، ایک بات کا میں آپ حضرات سے بہت ہی لجاجت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ان راتوں کو فضولیات سے بچائیں۔ ہمارے ہاں مقدس راتوں کو، مقدس دنوں کو فضول رسمی کارروائیوں میں خرچ کرنے کا رواج پڑ گیا ہے۔ جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، دیگیں اتر رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ رات اس کام کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس رات ہے، اس کام کے لیے ہے کہ بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو۔ کوئی مجمع نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی جلسہ نہیں۔ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے، اس میں رات کو جتنا ہو سکے رکعتیں نفلیں پڑھ لے، 8 رکعتیں کم سے کم۔ اگر اس میں اچھی لمبی صورتیں یاد ہیں، لمبی صورتوں کے ساتھ، لمبے رکوع کے ساتھ، لمبے سجدے کے ساتھ، اور قرآن کریم کی جتنی تلاوت ہو سکے وہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ دعائیں مانگے، اور خود اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اس طرح یہ رات گزارنی چاہیے۔ اگر پوری رات نہیں بھی گزاری لیکن گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ بھی ان کاموں میں خرچ کر لیا تو انشاءاللہ اس کی برکات سے محرومی نہیں ہوگی۔ اور بھائی آج کل تو میں بار بار آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اور افسوس ہے کہ ہم اس کے بارے میں غفلت کا شکار رہے ہیں۔ یہ رمضان کے اوقات آ رہے ہیں، راتیں آ رہی ہیں، ان میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد کریں۔ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، جو مجاہدین ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کی فتح، نصرت اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کا خصوصی اہتمام کریں تو انشاءاللہ یہ راتیں ہمارے کام میں لگیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق رکھے۔ بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی